السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وبعد۔ عزیز علماء کرام، اساتذہ و طلباء، ہم جامع خادم الحرمین الشریفین کی وہ دوسری ویڈیو آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ امید ہے آپ نے پہلی ویڈیو دیکھ کر جامع خادم الحرمین الشریفین کو ڈاؤن لوڈ اور انسٹال کر لیا ہوگا۔ آپ میں سے کسی کو کوئی بھی پریشانی ہو تو وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ میں، اور آپ سب سے التماس ہے کہ ویڈیوز کو وہ لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں۔ جیسی بھی چیز لگے، آپ میں سے اکثر احباب وہ مجھے پرسنل میں واٹس ایپ پر تو میسیج کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، مگر اگر آپ یوٹیوب پر کریں گے تو یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک وہ پہنچنے کا ذریعہ بنے گا۔ جتنے زیادہ لوگ ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، ان کو لائک کرتے ہیں اور یا پھر کمنٹ کرتے ہیں، تو یوٹیوب کا جو ایک طریقہ کار ہے ویڈیوز کو آگے پھیلانے کا، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یوٹیوب وہ آپ جیسے ہی یوٹیوب کھولتے ہیں تو بہت ساری ویڈیوز پر وہ نیچے لکھا ہوتا ہے ریکمینڈڈ فار یو، اور اسی طرح جب آپ کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو سائڈ پر بھی جو ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں ان میں سے کئی ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق اس موضوع سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ یوٹیوب وہ آپ کو دکھاتا ہے۔ تو آپ سب سے التماس ہے کہ وہ اس کار خیر میں حصہ ڈالیں اور کمنٹ بھی کریں۔ کوئی مسئلہ ہو تو بھی اس کی بھی وہ بتائیں ہیں، انشاءاللہ اس کی اصلاح کی جائے گی۔ کوئی مشورہ ہو وہ دیں، اور اسی طرح وہ ویڈیوز کو لائک بھی کریں۔ اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس کا جو پہلا آپشن ہے اس کے حوالے سے پڑھیں گے۔ عرض اس پر اگر آپ کلک کریں تو یہ کچھ آپشنز ہیں۔ تو سب سے پہلا آپشن کتب کا ہے۔ کتب کے حوالے سے میں نے آپ کو کل جیسے بتایا تھا کہ اس میں 90 کتابیں ہیں، تو یہ کتب المتون ہیں جو کہ 33 ہیں۔ اس پر کلک کرتے ہیں ہم تو یہ الحمدللہ آ گیا۔ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں صحیح بخاری ہے، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، سنن کبریٰ امام نسائی کی، اور اسی طرح سنن ابن ماجہ، موطا، مسند ابی داود الطیالسی، مصنف عبد الرزاق، اور وہ ٹوٹل 33 کتابیں ہیں۔ اور ہر کتاب وہ اس کا ایک معروف نسخہ لیا گیا ہے۔ جیسے صحیح بخاری کا جو نسخہ لیا گیا ہے یہ وہی نسخہ ہے جو مکتبہ شاملہ کا آفیشیلی نسخہ ہے، اور یہ دوسرا ان کا اپنا ہے جو انہوں نے جتنے بھی مطبوع نسخے تھے ان سب کو وہ سامنے رکھ کر تو اس کی تحقیق کی ہے۔ تو یہ ترقیم شریکہ حرف کے نام سے آئے گا، اس وہ حدیث نمبر یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ترقیم طبع دار توق بولاک توق النجات، تو یہ اس کا جلد حدیث نمبر وہاں سے سرچ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح اور اب یہاں پر کلک کریں تو جلد اور صفحے سے سرچ کر سکتے ہیں، اور اگر یہاں پہ کلک کریں تو آپ کسی بھی کتاب باب کے ذریعے بھی سرچ کر سکتے ہیں یہاں پر کلک کر کے۔ جیسے اگر میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں، عرض پر کلک کروں گا تو یہ ہمارے سامنے وہ کتاب کھل جائے گی جی۔ تو یہ اس طرح سے وہ حدیث کھل جائے گی۔ ہاں اچھا جی، یہ بڑی حدیث ہے اس لیے کچھ وقت لگا اس کو کھلنے میں، اور یہ باقی سارے انشاءاللہ آپشنز بعد میں سکھاؤں گا میں تفصیل کے ساتھ۔ اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں الکتب الخدمیہ۔ تو اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 57 کتابیں ہیں۔ اصابہ ہے، تہذیب الکمال ہے، تہذیب التہذیب ہے، تقریب التہذیب، اکمال، جو علل کی، شروح کی، کتب تخریج کی، یہ قراءات کی بھی ایک کتاب ہے۔ اسی طرح طب نبوی ابن قیم رحمہ اللہ کی وہ بھی ہے۔ تفسیر میں تفسیر طبری ہے، اور سیرت میں سیرت النبی ابن ہشام کی ہے۔ کتب تخریج ہیں
تحفۃ الاشراف، اتحاف المہارہ، مجموع الزوائد، اور اسی طرح یہ شروحات جو ہیں معروف کتابوں کی، مطلب سیاستہ کی، یا جو یہ ان 33 میں سے جس بھی کتاب کی شرح ہوئی ہے تو وہ اس میں شامل کی گئی ہے، مگر ایک ایک ہی شرح ہے. جیسے صحیح بخاری کی شرح صرف ابن حجر رحمہ اللہ والی ہے، فتح الباری. مسلم کی امام نووی رحمہ اللہ کی ہے شاید. تو یہ باقی اس کی تعریفات جو ہے نا وہ آگے یہاں سے مل سکتی ہیں آپ کو. اس سے اگلا ہے جی المتون المجموعہ. اس مکتبے کا جو سب سے اہم اور خوبصورت ایک آپشن ہے، یا ان کا سب سے اہم جو کام ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کسی بھی حدیث کے تمام طرق کو جمع کر دیا ہے. جیسا کہ ہم اپنے بزرگ اساتذہ سے سنا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کسی بھی حدیث کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے سارے طرق دیکھ لیے جائیں. تو یقیناً وہ کافی مشکل کام ہوتا تھا اس حدیث کے تمام طرق کو دیکھنا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان مکتبہ والوں کے اس کار خیر کو قبول فرمائے، ان کے ذریعہ نجات بنائے کہ ماشاءاللہ انہوں نے یہ آپ دیکھیں جی 16,640 احادیث جو ہیں ان کو جمع کیا ہے انہوں نے. تو آپ کوئی بھی روایت جو ہے وہ آپ دیکھیں تو یہ آپ دیکھیں وہ فی روایت، اور آگے اس کا جو بھی الفاظ ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ یعنی کہ یہ نمبر، آگے حدیث کا طرق، اور اس کے بعد یہ کتاب کا نام، اور یعنی کہ جس کتاب سے یعنی اس حدیث کو جس کتاب کی روایت کو اصل بنایا گیا ہے نا، جس روایت کو اصل بنایا گیا ہے یہ، اور یہ اس روایت کا نمبر ہے. تو یہ بہت ہی پیارا آپشن ہے. اس کے بعد اگلا ہے جی تعریفات کا. اگر یہاں پر کلک کرتے ہیں تو یہ الکتب المتون، کتب متون جو ہیں ان کے حوالے سے، جیسے یہ بطاقہ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، اور یہ تعریف یہ کتاب کے حوالے سے ہے، اور یہ اس کے بعد مؤلف کے حوالے سے ہے. جیسے مکتبہ شاملہ میں تھا اسی طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا بطاقہ ہے. اور یہ کتب خدمیہ کا بھی یہاں پر اگر آپ کلک کریں گے تو کتب خدمیہ آ جائیں گے، اور ان کا بھی سیم ایک ہی چیز ہے جی. تو اس سے اگلا آپشن ہے جی ہمارے پاس مجالات المستخدم. تو یہ جی اعداد مجال جدید، یہ اگر آپ یہاں پر کلک کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے شاملہ میں ہم کتابوں کو جو ہے وہ جمع کر لیتے تھے، اور کسی بھی خاص مجموعہ، کوئی خاص مجموعہ بنا لیتے تھے، اور اس پر کلک کرنے سے ساری کتابیں جو ہے وہ سلیکٹ ہو جاتی تھی. تو یہ بھی اسی طرح ہے. جیسے اگر میں یہاں لکھتا ہوں جی صحاح ستہ، اور میں سلیکٹ کر لیتا ہوں جی صحیح بخاری، صحیح مسلم، اور سنن نسائی، سنن ابی داود، جامع ترمذی اور ابن ماجہ، اور موافق پر کلک کر دیتا ہوں. تو یہ الحمدللہ ہماری ایک جو ہے وہ مجال تیار ہو گئی ہے. اب یہاں پر ہم المجالات المحفوظہ میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے پہلے بھی ایک بنایا ہوا تھا کتب ستہ کے نام سے. تو یہ صحاح ستہ جو ہے یہ جب ہم اس میں سرچ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں فائدہ دیتا ہے. تو یہاں سے آپ نئی بھی بنا سکتے ہیں، اور یہ یہاں سے اس کو حذف بھی کر سکتے ہیں. اور اس سے اگلا جو آپشن ہے جی یہ تعلیقات المستخدم. یہاں پر اگر آپ کلک کریں تو یہ آپ جیسے شاملہ میں کسی حدیث پر جو ہے وہ حدیث کے نیچے تعلیقات لگائی جا سکتی تھی، ویسے یہاں بھی لگائی جا سکتی ہیں. تو یہ انہوں نے یہ 3 جو ہے وہ آٹو لگائی ہوئی ہیں. آپ یہاں پر کچھ بھی لکھ سکتے ہیں،
اور یہ کیسے لگائی جاتی ہیں یہ تو آگے انشاءاللہ جو تفصیلات آئیں گی ان میں بتاؤں گا، لیکن یہ یہاں سے فی الحال کھلتی ہیں اور عرض کر کے اس حدیث پر بھی جایا جا سکتا ہے۔ اور سب سے آخر میں خروج، اگر یہاں پر آپ کلک کریں گے تو مکتبہ بند ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قیم مکتبے کو سیکھنے، سکھانے اور پھر اس کے ذریعے سے تحقیق کرنے اور دین متین کو جو ہے وہ پھیلانے کی، اس کی اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔